السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا مدرسہ کے طلبہ کا جمعرات کے دن تبلیغی جماعت میں جانا ضروری ہے؟ اس سلسلے میں مدارس کے علماء اور دارالعلوم دیوبند کا موقف کیا ہے؟ محترم سامعین و ناظرین، مفتی عالمگیر دانش چینل پر آپ سبھی دوست و احباب کا خیر مقدم اور استقبال ہے۔ آج بہت ہی اہم ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہی ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا مدرسہ کے طلبہ کا جمعرات کے دن تبلیغی جماعت میں جانا ضروری ہے؟ دراصل دارالعلوم دیوبند اور دوسرے بڑے مدارس اسلامیہ میں 24 گھنٹے کے لیے جمعرات کی شام سے جمعہ کی شام تک طلبہ کو تبلیغی جماعت میں نکلنے کی ترغیب دی جاتی ہے تاکہ وہ عملی دین سیکھیں، اور اکثر بڑے مدارس میں اس کا شاندار نظام قائم ہے۔ طلبہ قرب و جوار کے علاقے میں پہنچ کر تبلیغ کا کام کرتے ہیں اور اس کے بہت اچھے نتائج بھی مرتب ہوتے نظر آتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جمعرات کو طلبہ کا تبلیغ میں نکلنا اور علاقائی لوگوں تک پہنچ کر دین کی بات کرنا اور خود عملی دین سیکھنا کہاں تک صحیح ہے، اور طلبہ کا تبلیغ میں نکلنا کس حد تک درست ہے؟ عزیز دوستو، میرے دوست کا یہ سوال بہت اچھا ہے۔ آج کل بہت سے لوگوں کا یہ اعتراض ہے۔ انشاءاللہ آج اس کلپ کے سننے کے بعد ہر ایک کا کنفیوژن دور ہو جائے گا۔ آپ آخر تک مکمل ویڈیو دیکھیے اور سنیے۔ سامعین و ناظرین، دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تدریس دونوں کام اپنی جگہ مستقل حیثیت رکھتے ہیں اور امت کو دونوں کی یکساں ضرورت ہے۔ یقیناً دارالعلوم دیوبند اور دوسرے بڑے مدارس میں طلبہ کو جمعرات کے دن 24 گھنٹے کے لیے قرب و جوار کے علاقے میں تبلیغی جماعت میں نکلنے کی ترغیب دی جاتی ہے تاکہ وہ عملی دین سیکھیں۔ البتہ یہ کام ہمیشہ اساتذہ کی اجازت اور مدرسہ کے نظام کے تحت ہوتا ہے، اور تمام بڑے مدارس میں دیگر شعبہ جات کی طرح دعوت و تبلیغ کا بھی شعبہ ہوتا ہے۔ لیکن کسی بھی ادارہ میں مدرسہ کے اوقات میں طلبہ کا خود سے جماعت میں نکل جانا درست نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ تعلیم و تعلم کا اولین حق ہے۔ رہی یہ بات کہ مدارس کے طلبہ جمعرات ہی کو تبلیغ میں کیوں نکلتے ہیں، تو یہ بات اچھی طرح یاد کر لیجئے کہ بہت سے چھوٹے بڑے مدارس اسلامیہ میں جمعرات کی شام سے چھٹی ہوتی ہے، جمعہ کے دن درس نہیں ہوتا، اس لیے اس دن اس میں 24 گھنٹے کے لیے تبلیغ میں جانے کی اجازت دے دی جاتی ہے کہ وہ قریبی علاقے میں پہنچ کر یا قریبی جماعت یا تبلیغی حلقے کے ساتھ وقت گزاریں، خود بھی عملی دین سیکھیں اور دوسروں کو بھی دین سیکھنے کی دعوت دیں۔ نماز کی عملی مشق بتائیں۔ اس کو تعلیمی نقصان کے بغیر دعوت کا موقع سمجھا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں الحمدللہ دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم سہارنپور اور ندوۃ العلماء لکھنؤ اور دیگر بڑے اداروں کے موقف بہت واضح اور صاف ہے کہ تبلیغی جماعت کا کام نیک اور دین کی خدمت کا ایک شعبہ ہے، اور ان حضرات کے لیے دین سیکھنے اور ایمان پر جمے رہنے کا راستہ ہے جو مدارس میں آ کر دین نہیں سیکھ سکتے، یا جو لوگ مدارس سے کٹے ہیں ان کے لیے تبلیغی جماعت ہی کا کارآمد اور مفید ہے۔ دارالعلوم دیوبند تبلیغی جماعت کے کام کو نیک اور دین کی خدمت مانتا ہے، لیکن ساتھ ہی دارالعلوم دیوبند اور دوسرے بڑے مدارس کی یہ ہدایت بھی ہے کہ طلبہ اپنی تعلیم کو اصل مقصد بنائے رکھیں اور جماعت میں جانا ہمیشہ اساتذہ و مشائخ کی اجازت سے کریں۔ بغیر اجازت اور تعلیم کو چھوڑ کر جماعت کے کاموں میں مثلاً خصوصی ملاقات، عمومی گشت اور خصوصی گشت میں زیادہ وقت لگانا مدرسہ کے ضوابط کے خلاف ہے۔ خلاصہ یہ کہ مدرسہ کے تعلیمی اوقات میں طلبہ کا جمعرات کی شام کو جمعہ کی شام تک 24 گھنٹے کے لیے جماعت میں جانا بہت اچھا اور باعث فخر ہے اور باعث خیر بھی ہے، لیکن یہ مدرسہ کی اجازت
اور اوقات تعلیم و اصول و ضوابط کے خیال کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ اس وقت تبلیغی افراد دو طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک طبقہ اپنے کو امارت والا یعنی مولانا سعد صاحب کا حمایتی طبقہ کہتا ہے، جبکہ دوسرا طبقہ شورا والا اپنے کو مولانا احمد لاٹ کا حمایتی طبقہ کہتا ہے۔ اور بعض وقت ماضی کے دنوں میں، گزشتہ دنوں میں کچھ تو خون کا بازار بھی گرم ہو چکا ہے اور کئی بار آپس میں لڑائیاں ہوئی ان کی۔ مدارس کے طلباء کو تاکید کی جاتی ہے کہ آپ کو وہ کام کرنا ہے اور اس نہج پر کام کرنا ہے جو تبلیغ کے تین بڑے بزرگ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ نے بتلایا ہے۔ اگر کسی گروہ کی نہ حمایت کرنا ہے اور نہ کسی کی مخالفت، بلکہ محمدی طبقہ بن کر عوام و خواص میں کام کرنا ہے، انشاءاللہ کبھی بھی کوئی دقت نہیں آئے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کا سارا کنفیوژن اچھی طرح دور ہو گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کلپ کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے۔ کیسی لگی ہماری یہ ویڈیو؟ آپ ڈسکرپشن میں اسے ہر حال میں اپنی رائے ضرور لکھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔